سیاسی طور پہ ہم بھٹک چکے ہیں, ہم اخلاقی طور پہ بھٹک چکے ہیں, ہم ایمانی طور پہ بھٹک چکے ہیں, اور ہم نے ہر حد پار کر دی ہے. ہم لوگوں کا ہے, ہم کا مطلب عوام کا, ہم عوام ہیں, تو لہٰذا ایسی غیر اخلاقی حرکات کرنا بند. آج سچ پریویل کر رہا ہے, وہ جھوٹی, ان کا پتہ بھی نہیں وہ کفار کہاں تھے اور وہ جھوٹے تھے. آپ 9 مئی والا وقوع دیکھیں تو بھائی کیا ضرورت ہے تم اپنی املاک کو تباہ کر رہے ہو. بالکل ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے یہ اپنے قانون کو اپنے آپ میں. دیکھیں اگر تو غیب کا علم ہوتا تو شاید میں ہی اگلا وزیر اعظم بن جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں. آپ اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ جس کو چاہے وزیر اعظم بنائیں, جس کو چاہے وزیر اعظم بنائیں. اپنی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, نہ کہ کسی انسان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. This is Balakh Sher Khosa, your host, and I'm here to learn from you guys, and I'm here to brainstorm, and I'm here. Let's talk about the people. Let's talk about Pakistan. Let's talk about what is happening and what is going on. Let's talk how we are going to become a nation instead of. دیکھیں یہ تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ آج سارے چینلز پہ یہ چل رہا ہے ڈائری کا. ڈائری از اے پرسنل تھنگ وچ اٹ از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل بک. اٹ از ناٹ از سم تھنگ وچ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا آئین پاکستان, اور اٹ ہیز ٹو ڈو ود ویئر سم offences being attracted, FIR اٹریکٹ ہو رہی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ بڑی اینٹی پاکستان یا غیر مذہبی یا غیر اخلاقی کوئی بات ہے. یہ تو ان کی اپنی پرسنل ڈائری ہے. اگر اس نے ڈائری میں اپنا کچھ لکھا ہے تو میرا خیال ہے کچھ ہمیں بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور تھوڑا سا اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. خواتین تک, عورتوں تک, بچوں تک یہ باتیں بہت ایک عجیب کیفیت ہمارے اختیار ہو جاتی ہے, اور اس کو انٹرنیشنلی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, مذہب میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. بلکہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں بڑے واضح فرمایا کہ تم لوگوں کے چیزوں پر, عیبوں پر بھی, اچھائیوں پر بھی پردہ ڈالو. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی جس طرح میں کسی کے حق کی بات یا کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, اخلاقیات یہ ہے جو کہ مذہب نے سب سے خوبصورت ہمیں عطا فرمائی ہے. انسان سب سے پہلے آیا, آدم علیہ السلام آئے, اس کے بعد انسان جو ہے وہ 1 سے 2 4 5 8 10 ہزاروں میں, پھر اس کے بعد توریت, انجیل, زبور, اور آخر میں قرآن پاک پر اللہ پاک نے اپنے آئین, یہ اللہ پاک کا آئین ہے جو کہ ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو لہٰذا اس آئین میں بھی بڑے واضح لکھا ہے کہ آپ اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے, کسی پر تہمت الزام مت لگائیں. اب آپ وہ دیکھیں کہ اگر کسی کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یا وہ جو جج ہے جس نے سزا دی ہے عمران خان کو, وہ عدالت نے آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے غلط دی ہے صحیح دی ہے, لیکن بعد نظر وہ سزا غلط دی گئی ہے. اب آپ اس کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں یا ویڈیوز چلا رہے ہیں, اگر وہ دل سے توبہ کرتا ہے کوئی بھی شخص اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو, لیکن جس نے یہ ویڈیو لیک کی ہے وہ ڈرے اور سوچے کہ اس کو معافی کیسے ملے. لہٰذا یہ غیر اخلاقی چیزیں بس کر دیں. اس ملک کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہم لوگوں کا ہے, ہم کا مطلب عوام کا, ہم عوام ہیں. تو لہٰذا ایسی غیر اخلاقی حرکات کرنا بند کر دیں, تاریخ اٹھائیں. میں تو ایک اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں تاریخ کا, اور آئین کا بھی طالب علم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کا یا دنیا کا سب سے نالائق ترین شخص ہوں, اور کچھ نہیں آتا, لیکن یہ عاجزی رب کعبہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ اللہ پاک عنایات فرما دیتا ہے. اس کی کرم نوازی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو بھی جیل میں گیا ہے وہ پختہ طور پر باہر نکل کے آتا ہے, اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیل میں جو قیدی ہیں کس قسمہ کرسی کی حالت میں ہوتا ہے, تو رب کعبہ اس کو وزیر اعظم دوبارہ ملا. دیکھیں یہ جو آج کل کے بچے بچیاں ہیں نا, میں آپ سے گزارش کروں, ماں باپ کا قصور ہے کہ ان کی تربیت کھلے ماحول میں
کھلا ماحول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے غیرتی اور بے شرمی. کھلے ماحول کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی نالج. ہم نے قرآن پاک کو غلاف چڑھا کے جو ہے اس کو فولڈ کر کے الماریوں میں بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک ایک دستور ہے جو رب کعبہ نے دیا ہے, اس آئین کے تحت زندگی گزاریں. جب وہ آئین پڑھیں گے ہمارے جو آج کل یوتھ کے پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں, تو وہ تو بڑا ماڈرن آئین ہے. اس میں تو کہا گیا ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اس میں تو کہا گیا ہے کہ آپ نے اچھائی کرنی ہے, اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا, کسی پہ تہمت نہیں لگانی, کسی پہ الزام نہیں لگانا, کسی کی چغلی نہیں کرنی, اچھی بات کرنی ہے. اللہ پاک نے نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, خیرات کہا ہے کہ تیرا میرا ذاتی ایک بانڈنگ ہے. لیکن سب سے زیادہ سوال پوچھا جانا ہے جس کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہجر اسود اور مقام ملتزم کے درمیان اپنا سینہ لگا کے, تو امت کے لیے دعائیں کی. Meaning thereby you have to live for the people of God. You have to dua for the people of God. You have to mentor for the people of God. ہم یہ اخلاقیات کا دامن بھول جاتے ہیں. اسی لیے ماں باپ جب ان کا بچہ نکلتا ہے کالج کے لیے, جو ہاسٹل میں جاتا ہے, تو وہ ڈرگز, کوکین اور چرس اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے, انڈلج کر لیتا ہے. سو میں نے یہ باتیں مجھے اس لیے میرے علم میں ہے کہ کئی بچے بچیاں مجھے جب دیکھتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ یا چینل پہ گفتگو سنتے ہیں, تو دے گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز واٹ آئی ایم اسپیلنگ آؤٹ, اور وہ پھر مجھ سے ملنے کی خواہش کرتی ہے, اور میں بالکل ملتا ہوں. دیکھیں, جب ٹرین پٹری سے گر جاتی ہے, اتر جاتی ہے, تو آپ نے اس مڈ میں جا کے پیر رکھ کے اس ٹرین کو واپس لے کے آنا ہوتا ہے. اب یہ جو مرحلہ ہے جانے کا اور آنے کا, اس کو واپس لانے کا, اس پر آپ کو بہت تہمت لگتی ہیں, الزام لگتی ہیں. آپ کے دیکھیں کپڑے گندے ہوں گے, کپڑوں پہ چھینٹے پڑیں گے. تو یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان کیا تو, اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان کیجئے کہ ایک رب ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول, اور یہ بت سارے تمہارے خدا نہیں ہیں. تو جب یہ اعلان کیا گیا تو اس اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کہتے تھے کوئی فیصلہ کروانا ہے تو محمد سے کروا لیں, کوئی بات پوچھنی ہے تو محمد سے پوچھ لیجئے, کوئی دعا کرانی ہے تو محمد سے کروا لیجئے. کوئی ان کو صادق اور امین کا خطاب دے دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب نبی پیغمبر اور اللہ کی راہ میں اعلان کیا, جہاد کیا شروع, اور اللہ کا میسج دیا, تو پھر کیا کچھ بھرمار نہیں ہوئی, کیا ظلم اور ستم کی داستانیں نہیں بیان کی گئیں جو قرآن پاک میں ضم ہیں, اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول اور آپ کی خاندان پر تہمتیں کس طرح لگائی گئی. تو ہو پریویلڈ؟ سچ پریویل. آج سچ پریویل کر رہا ہے. آج وہ جھوٹی, ان کا پتہ بھی نہیں وہ کفار کہاں تھے اور وہ جھوٹے کہاں. تو لہٰذا keeping in view what I have spelled out, ہماری یوتھ کو چاہیے خدایا اپنے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کریں. اپنے اندر کے جو آپ دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ معاشرہ بھٹک چکا ہے. سیاسی طور پہ ہم بھٹک چکے ہیں, ہم اخلاقی طور پہ بھٹک چکے ہیں, ہم ایمانی طور پہ بھٹک چکے ہیں, اور ہم نے ہر حد پار کر دی ہے بے شرمی کی. آپ دیکھیں نا, غریب آدمی اگر گاڑی روکتا ہے, جو ابھی ڈی ایچ اے میں ہوا, گالی گلوچ, بندوق فائرنگ کی کیا ضرورت ہے یار؟ اور گاڈ سے آپ 9 مئی والا وقوع دیکھ لیں, تو بھائی کیا ضرورت ہے, تم اپنی املاک کو تباہ کر رہے ہو. بالکل ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے یہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. اسی طرح جب آپ دیکھیں اسلام کوئی تلوار یا بندوق کی زور پہ نہیں بڑھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور حسن نے, ان کی طبیعت پہ جو حسن تھا, جو ان کی گفتگو میں حسن تھا, اس سے پہلے. تو لہٰذا آپ ڈنڈا پکڑ کے, سوٹی پکڑ کے آج کے نوجوان کو نہیں سمجھا سکتے. جب تک اس نوجوان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے, جو بھی وہ برائی کرتی ہے, تب تک آپ اس کو اچھے راستے پہ نہیں لا سکتے. ہمارا ہوتا ہے کہ سوٹی پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں, گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ چائلڈ, وہ تو آگے بھاگا گا اس گائیڈنس سے, بچہ بچی اس کو دوست بنائیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ نہیں جاتے تھے اس قسم کے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے تھے ملنے کے لیے؟ بالکل نہیں. آپ آج کی یوتھ کو ملیں, ان کو دوست بنائیں,
بھول جائیں کوئی الزام لگا رہا ہے یا کوئی آپ کے بارے میں کوئی تہمت لگا رہا ہے, آپ نے اللہ کو جواب دیا. لہٰذا میک دم فرینڈس. ڈزنٹ ایج از اے نمبر. میک دم یور فرینڈس. بڈی بنائیں, فرینڈ بنائیں, بیٹا بنائیں, بیٹی بنائیں, دوست بنائیں. جب ان کو فیل ہو جائے گا کہ یہ میرا ہے, میں سب باتیں کر سکتا ہوں, یہ ٹرین, یہ قوم واپس پٹری پہ آ گئی. دیکھیں اگر تو غیب کا علم ہوتا تو شاید میں ہی اگلا وزیر اعظم بن جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے جو کام یہ آپ یقین رکھیں, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, اللہ پاک فرما دیا کہ میں نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے. وہ مقصد آپ نے, میں نے نہیں. اللہ پاک کہتے ہیں تیرے لیے زمین اور آسمان میں نے رزق کے, شفاعت کے, تندرستی کے, عزت کے, ترقی کے خزانے رکھے جا ڈھونڈ. تو لہٰذا اللہ پاک سے دعا کریں گے, یا اللہ جو میری زندگی کا تمہیں مقصد دیا ہے وہ مجھ سے لے لے, تاکہ تو اور تیرا نبی اور آل رسول مجھ سے راضی ہو جائیں. So that is the purpose of life, that is the purpose of living, and definitely somebody is going to be the prime minister. جو نام اپوزیشن لیڈر نے دیے ہیں ان میں سے دیکھیں اب کنسنسس کس پہ ہوتا ہے, کس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. سو حکومت نے اپنا وقت بھی پورا کر لیا. عمران خان کی گورنمنٹ تھی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے کرتے, لیکن بدقسمتی سے کوئی آئینی حالات ایسے آئے, کوئی جوڈیشل حالات ایسے آئے کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. دیکھیں الیکشن ابھی شاید لیٹ ہو جائیں اور مردم شماری ہو, اور جب تک یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کرانی ہے اور وسائل شاید کم ہیں اور اس قسم کی, شاید الیکشن مجھے لگ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے کہ شاید ڈیلے کر دیں گے. جس طریقے سے پارلیمان نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ کو جو آ رہے ہیں ان کو اختیارات دے دیے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ آپ لوگ اپنا ووٹ کا ضرور اور صحیح استعمال کریں. جو اس ملک اور قوم کی خدمت کرتا ہے, خدا کا واسطہ ہے, جٹ ہے, رائی ہیں, رانا ہے, برادری ہے, باہر آ جائیں اس سے. جو عوام کی خدمت کرتا ہے, جو اللہ کی راہ میں سچی بات کرتا ہے, اس کو ووٹ دیں. پھر مت کہیے گا چور آ گیا وزیر اعظم, چور آ گیا وزیر اعلیٰ, پھر آپ چور ہیں, وہ چور نہیں. 1000 روپیہ دے کے یا 5000 روپیہ دے کے جب آپ بکتے ہیں, مائنڈ نہ کیجیے گا, شاید آپ کو اچھا نہ لگے, لیکن یہ سچی تلخ حقیقت ہے. اپنے آپ کو بیچنا بند کریں. آپ بیچیں گے, وہ خریدیں گے, اور جو بک جاتا ہے وہ اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ جس کو چاہے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, جس کو چاہے وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں. اپنی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, نہ کہ کسی انسان کی راہ. دیکھیں ان کی 27 جولائی کو ان کا وہ جو 5 سال ڈسکوالیفیکیشن تھی ایز اے پرائم منسٹر, وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد آئیں گے تو جو ان کی جو کنوکٹ ہوئے ہیں اور جو جیل میں تھے ادھر جائیں گے. اس کے بعد کورٹس دیکھیں اگر ضمانت لیتی ہے, سزا کو کالعدم قرار دیتی ہے, پھر الیکشن لڑ سکتے ہیں نواز شریف صاحب. تو یہ عوام, اور آپ نے کہا کہ عمران خان اور نواز شریف آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکیں گے. وہ تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل سسٹم ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, وہ ایک دوسرے کا آمنے سامنے آتی ہے, مقابلہ کرتی ہیں. یہ کہ عوام نے لیکن اپنے ووٹ سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو وہ صحیح سمجھتی ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں. سو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ دس. 1 سیکنڈ میں ختم ہوگی. دا ٹوٹل ججمنٹ از انلیگل, ان لافل, ان کانسٹیٹیوشنل. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ کیوں نہ, ابھی تو ان کا ڈیفنس آنا تھا, ڈیفنس پیش کرنا تھا, اس پہ جرا ہونی تھی. That has totally been wiped off by the honorable judge of Islam Abad, district and session judge جو تھے. تو لہٰذا وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی, جو مجھے نظر بھی آ رہا ہے. اور باقی پھر میں کہوں گا اٹ از دا پیپل آف پاکستان. ٹائم آ گیا ہے, الیکشنز آ رہے ہیں, آپ صحیح لوگوں کو منتخب کریں. لیکن ایک میسیج اور, خدایا آپ عوام مضبوط ہے نا, افواج پاکستان مضبوط ہے, افواج پاکستان مضبوط ہے نا, کسی کی جرت نہیں ہے. آپ کے دشمن بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد, آپ یقین کریں آپ کو دشمن بیٹھے ہیں. اگر افواج پاکستان نہ ہو, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, تو آپ کے ملک پہ یہ قابض ہو کے بیٹھ جائیں جو دشمن بیٹھے ہیں, یہودی لابی, ہندو لابی, دے ول کرش یو. وہ آگے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تماشا لگے. خدایا اپنے اداروں کی عزت کریں. سارا دن آپ دیکھتے ہیں وارڈن, پولیس والا,
پسینوں پسین، نہ پانی اس کو پوچھا جاتا ہے، نہ روٹی دی جاتی ہے، نہ واش روم ہے. ہماری خاطر بم بلاسٹ میں شہید ہوتے ہیں، ہماری خاطر سڑکوں پہ کھڑے ہیں. پیار سے بات کریں، رسپیکٹ سے بات کریں، اللہ پاک کو خوش کرنے، اللہ کی مخلوق سے محبت اور پیار کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو غلط حرکتوں میں، غلط گفتگو میں، نیگیٹو پروپیگنڈا میں، اسکینڈلس پروپیگنڈا میں اپنے آپ کو آپ خوار نہ کریں اور نہ اللہ کے حضور گنہگار. اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے. اللہ پاک کو اس کی عوام سے محبت کرنا، اس کو گائیڈ کرنا، اس سے گائیڈنس لینا سب سے اولین اخلاقیات کا یہ پہلا سبب. دیکھتے رہیے گا، آپ سے سیکھتا رہوں گا، آپ سے ملتا رہوں گا. اور آپ کا اپنا بلخ شیر کھوسا، آپ کا اپنا چینل ہے. جس وقت جو پوچھنا ہو I'm always available for you. کیونکہ یہ سانسیں اللہ کی امانت ہے. میرا جسم رب کی مرضی، میری گفتگو رب کی دین. اس کو ضائع مت کریں اور صرف رب کے لیے استعمال کریں. کیپ واچنگ مائی چینل. لو یو اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. پاکستان آئندہ آباد. 14 اگست آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.